الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا یہ لوگ غلہ مسکین یتیم اور قیدی کو کھلاتے تھے خود اس کو چاہنے کے باوجود کہتے تھے کہ ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ ہم شکریہ چاہتے ہیں، یقیناً ہمیں تو ہمارے پروردگار کی طرف سے اس دن کا خوف لگا ہوا ہے جو بڑا ہولناک سخت قسم کا ہوگا۔ نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو اس دن کے برے اثرات سے بچا لے گا اور ان کو تر و تازگی اور سرور سے نوازے گا۔ جو صبر انہوں نے کیا ہے اس کے بدلے میں اللہ ان کو جنت اور ریشمی لباس دے گا، آرام دہ اونچی نشستوں پر یہ لوگ جنت میں ٹیک لگا کر بیٹھیں گے۔ جنت میں یہ لوگ نہ سورج کی تپش دیکھیں گے نہ جاڑے کی شدت ان کو محسوس ہوگی۔ جنت کے اندر یہ لوگ نہ سورج کی تپش محسوس کریں گے نہ کڑاکے کا جھارا ان کو محسوس ہوگا۔
जन्नत के साये इन पर झुके हुए होंगे और जन्नत के फल इनके आगे बिल्कुल राम कर दिए जाएंगे। बारी बारी इन पर चांदी के बर्तन और ऐसे गिलास पेश किए जाएंगे जो शीशे के बने हुए होंगे, और शीशा चांदी का होगा जिसको भरने वालों ने निहायत एतदाल के साथ भरा होगा। जन्नत में ये इन लोगों को ऐसे प्याले से मशरूबात पिलाए जाएंगे जिसके अंदर सूंठ की आमेजिश होगी। दरअसल ये एक चश्मा है जन्नत के अंदर जिसका नाम सलसबील होगा। इनके इर्द गिर्द खिदमत के लिए बारी बारी ऐसे लड़के पेश होंगे जो हमेशा लड़के ही रहेंगे। जब तू उनको देखेगा तो ऐसा ख्याल होगा तुझे कि ये तो बिखरे हुए मोतियां हैं। जब तू जन्नत को देखेगा तो तू नेमतों का एक जहान और एक बड़ी सल्तनत देखेगा। अहले जन्नत पर बारीक रेशम के सब्ज लिबास होंगे और दबीज रेशम भी इनको मुयस्सर होगा। मोटा रेशम भी इनको मुयस्सर होगा। चांदी के कंगन से इनको सजाया जाएगा और इनका रब इनको पाकीज़ा शराब पिलाएगा। यकीन जानो ये है तुम्हारा बदला, और तुमने जो कोशिश दुनिया के अंदर की है उसकी पूरी कदरदानी की जाएगी। नेक लोगों का नेक लोगों के अहवाल आप लोगों के सामने बयान हो रहे हैं। कैसी कैसी नेमतों से इनको सरफराज किया जाएगा। कुरान के अंदर जो इसका तर्जमा था मैंने उसको आप लोगों के सामने बयान किया। नेक बनने का सबसे पहला वस्फ जो इस सूरत के अंदर बयान हुआ वो ये है कि आदमी जो अहकाम अल्लाह ने उस पर वाजिब किए हैं उनको मुकम्मल तौर पर अदा करने वाला बने। तो नेक बनने का एक वस्फ उसके अंदर आ गया। अल्लाह जो भी हुक्म उसको दे वो उसको पूरा करता हो, तो ये नेक बनने का एक वस्फ इसके अंदर शामिल। फिर अगर वो क़यामत के दिन से डरता है और उस दिन से खौफ रखता है जिसके बुरे असरात हर तरफ फैले हुए होंगे, तो नेक बनने का दूसरा वस्फ भी इसके अंदर शामिल हो गया। और नेक बनने का तीसरा वस्फ ये कि आदमी खूब अपना माल खर्च करे, दूसरे लोगों को अपने ऊपर तरजीह दे और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करने के लिए मिस्कीन को भी खाना खिलाए, यतीम को भी खाना खिलाए और कैदी को भी खाना खिलाए। मिस्कीन मेरा अजीज़ उस शख्स को कहते हैं जिसके पास थोड़ा सा माल हो लेकिन उससे उसकी जायज़ ज़रूरियात पूरी ना होती हों। मसलन एक मज़दूर है जो मज़दूरी करता है, पूरा दिन बेचारा मेहनत करता है, तो बहुत तो इसके जेब के अंदर 200-300 रुपये आते हैं। अब है इसकी औलाद 10, तो अब रकम तो इसके पास है लेकिन क्या इससे उसकी जायज़ ज़रूरियात पूरी हो सकेंगी? तो ये आदमी शरई एतबार से मिस्कीन है। एक लफ्ज़ आता है फ़कीर। फ़कीर उसको कहते हैं जिसके पास कुछ भी ना हो, यानी इतना माल भी उसके पास न हो जिसके ज़रिए से वो एक वक्त का खाना खा सके, तो इसका दर्जा मिस्कीन से भी नीचे है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुक्म दे रहे हैं कि देखो मिस्कीनों का भी ख्याल रखो और फ़कीरों का तो बदर्जे औला ख्याल रखो। उनको खाना खिलाओ, जिस तरह तुम अपना पेट भरते हो इस तरह इनका भी पेट भरो। अगर तुम्हारे अंदर ये वस्फ़ है तो नेक बनने का तीसरा वस्फ़ तुम्हारे अंदर है जिसकी वजह से जन्नत के अंदर आला नेमतों से तुम्हें नवाजा जाएगा। साथ साथ यतीम को भी खाना खिलाना चाहिए। यतीम किसको कहते हैं? यतीम नाबालिग बच्चे को कहते हैं या नाबालिग बच्ची को कहते हैं जिसका बाप ना हो। तो अगर कोई बच्चा या बच्ची है
اس کا باپ تو ہے لیکن اس کی ماں نہیں، تو اس کو شرعی اعتبار سے ہم یتیم نہیں کہتے. یتیم اس کو کہیں گے جس کا باپ نہ ہو، کیونکہ وہی سرپرست ہوتا ہے، خرچ کرنے والا وہی ہوتا ہے، اسی کا اعتبار ہے. اور وہ یتیم اس وقت تک رہے گا جب تک کہ وہ نابالغ ہے. اگر وہ بالغ ہو جائے تو پھر وہ یتیم نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بالغ ہو گیا پھر وہ یتیم نہیں رہتا، کیونکہ پھر کمانے کی ذمہ داری اس پر آ جاتی ہے. آج کل جو بچے محلوں کے اندر رہتے ہیں، ذمہ داری کا احساس ان کو بہت زیادہ دیر بعد آتا ہے. حالانکہ شرعی اعتبار سے کمانے کی ذمہ داری ان کو تو بالغ ہونے کے وقت سے دی گئی ہے کہ جب تم بالغ ہو جاؤ تو اب خود تمہیں تمہارا اپنا کمانا ہے، اپنے والد صاحب کے پیسے اب کھانے نہیں ہیں تمہیں. لیکن آج کل جو ہمارا معاشرہ بن گیا ہے اس کے اندر ہمارے جو بچے ہیں 20 30 سال کے بھی ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ابا کی جیب سے ہی پیسے لیتے ہیں. یہ مناسب نہیں. ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. کب تک موبائل کے اندر گیم کھیلتے رہو گے اور کب تک پورا دن موبائل کے اندر گزارو گے؟ پہلے کے جو لوگ تھے، پرانے لوگ، ان کو پوچھو، ان کی تھوڑی عمر ہوتی تھی اور کمانے کی ذمہ داری ان پر لگ جاتی تھی اور یہ کماتے بھی تھے، گھر پورا چلاتے تھے. تو جو نوجوان ہیں ان کو اس بات پر خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ ہمارا گھر جو ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں اس کے اندر کچھ کنٹریبیوٹ ہم بھی کریں. یتیم اس کو کہتے ہیں جو نابالغ ہو اور اس کا باپ نہ ہو، اس کا بھی خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. اور قیدی تو اس آدمی کو کہتے ہیں جو جیل کے اندر ہوتا ہے. میرے عزیزو، یہاں پر مسکین کا لفظ بھی آیا، یتیم کا لفظ بھی آیا اور اسیر یعنی قیدی کا لفظ بھی آیا، اور اس کے ساتھ مسلمان ہونے کی قید نہیں لگائی گئی. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کھانا سب کو کھلانا ہے، کافر ہو اس کو بھی کھلانا ہے، مسلمان ہو اس کو بھی کھلانا ہے. بہت سے لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام فقط مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کی دعوت دیتا ہے. نہیں، اسلام فقط مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو اور کافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. ہاں، وہ کافر جو تمہیں تکلیف دیتے ہیں، جو اس طرح فساد مچاتے ہیں اور جانی مالی نقصان تم کو پہنچاتے ہیں، ان کے ساتھ لڑو. لیکن وہ کافر جو تمہارا کچھ نقصان نہیں بگاڑتے، جو اپنے کام کے اندر لگے رہتے ہیں، تو ان کو بھی کھلاؤ. ان کو کھلاؤ گے، اللہ کی مخلوق کو تم کھلا رہے ہو، اللہ تم کو ثواب دے گا. اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان کو بھی جس طرح کھلاتے ہیں ہم، اسی طرح کافروں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. جو فقیر ہوں، جو مسکین ہوں، جو یتیم ہو، ہم ان کا خیال رکھیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خیال رکھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ ایک آدمی تھا قبیلے اکیل کا. وہ ایک جگہ جا رہا تھا کہ اتنے میں صحابہ کی نظر اس پر پڑی تو صحابہ نے اس کو گرفتار کر لیا. گرفتار کر کے اس کو مدینہ لایا جاتا ہے اور وہ زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہے کہ سامنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے. حضور پر اس کی نظر پڑتی ہے تو حضور کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے، محمد، میں تو عمرہ کرنے جا رہا تھا، میں تیرا دشمن نہیں. میں تو عمرہ کرنے جا رہا تھا، میں تیرا دشمن نہیں، لیکن پھر بھی تیرے صحابہ نے مجھے پکڑ لیا ہے، تو مجھے چھڑا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگرچہ تیری ذات سے مجھے کچھ نقصان نہیں ہوا، لیکن تیرے حلیفوں نے ہمارے بہت سے لوگوں کو مارا ہے. جن لوگوں کا تم ساتھ دیتے ہو ان لوگوں نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے، اس وجہ سے ان کے جرم میں ہم تجھے گرفتار کر رہے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ چلو میں اسلام لے آتا ہوں، میں تجھے نبی مانتا ہوں، اللہ کو رب مانتا ہوں، اب تو مجھے آزاد کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تیرا اسلام معتبر ہے، ہم قبول کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جب تو قید ہوا اس سے پہلے تجھے اسلام کا اظہار کرنا چاہیے تھا، تو میں تجھے چھوڑ دیتا. اب تو قید ہوا ہے، اب تو اسلام کا اظہار کرتا ہے، تو تیرا اسلام میں قبول تو کرتا ہوں، رد نہیں کرتا، لیکن پھر بھی ضابطے کے اعتبار سے تیری کارروائی تو کرنی ہوگی مجھے، اس لیے میں ابھی تجھے چھوڑ نہیں سکتا اگرچہ تو مسلمان ہو گئے. دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے پاس سے گزرے کہ یہ حضور کو بلانے لگا اور کہنے لگا، حضور چھوڑ دو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا کہ کس طرح چھوڑا جائے.
ہو سکتا ہے کہ یہ جاسوس ہو۔ تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس کے پاس سے ہوا تو یہ کہنے لگا حضور چھوڑ دو، کم سے کم کھانا تو کھلا دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً رک گئے اور کہا ہاں کھانا تیرا حق ہے، تو نے اپنا حق مانگا ہے، کھانا تیرا حق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ اس کو کھانا کھلاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمان قیدی ہو اس کو بھی کھانا کھلانا ہے، کافر قیدی ہو اس کو بھی کھانا کھلانا ہے۔ ہم کھانا کھلائیں گے تو نیک بننے کا جو تیسرا وصف اس صورت کے اندر بیان ہوا نا وہ ہم کو حاصل ہوگا، جس کی وجہ سے ہم جنت کی ابدی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ پوچھا گیا، بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، کہ ایک مسلمان کے اندر سب سے بہتر خصلت کون سی ہو سکتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کہ وہ دوسرے لوگوں کو کھانا کھلائے۔ اس میں بھی حضور نے مسلمان کی قید نہیں لگائی، مطلقاً کہا کہ سب کو کھلاؤ، پیٹ بھرو لوگوں کا، اللہ کی مخلوق کا پیٹ بھرو، اللہ تمہارا پیٹ بھرے گا۔ ان پر اگر کوئی مشکلی ہے تو اس کو آسان کرو، اللہ تمہاری مشکلیوں کو آسان کرے گا۔ اور یہ چیز ایسی ہے جو تجربے سے ثابت ہے۔ بہت سے لوگوں کو تم دیکھتے ہو مالدار ہیں، ان کو پوچھو کہ آپ مالدار کس طرح بنے، تو ان کی ایک عادتوں میں سے ایک عادت آپ کو یہ ملے گی کہ وہ خفیہ طور پر لوگوں کو بہت زیادہ کھلاتے ہوں گے، لوگوں کا خیال بہت زیادہ رکھتے ہوں گے۔ تو اگرچہ ہم فقیر ہوں، ہم کم مدد کریں، جتنی ہماری استطاعت ہے ہم اتنی مدد کریں۔ ایسا ضروری نہیں کہ ہم بہت سارے لوگوں کو کھانا کھلائیں، کم سے کم ایک طرح سے اس فضیلت کے اندر شامل ہونے والے تو ہم بن جائیں۔ گھر والوں کو اچھا کھلا دیں، پڑوسی کو اچھا کھلا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ منقول ہے، تفسیر عزیزی کے اندر ہے یہ، کہ جب ان کے پاس کوئی کھانا مانگنے کے لیے آتا نہیں تو حضرت علی اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتے اور کہتے مرحباً لمن تحمل زادنا من غیر اجر، خوش آمدید، ویلکم ویلکم، تو وہ شخص ہے جو آخرت تک فری میں میرا توشہ لے کر پہنچا دے گا، تو وہ شخص ہے جو آخرت تک میرا توشہ لے کر چلا جائے گا، اور وہ بھی فری میں، بغیر کسی مطالبہ کے، کیونکہ میں تجھے کھانا کھلاؤں گا، اور کھانا کھلانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، تو اللہ مجھے فری کے اندر جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا نا۔ تو اس طرح حضرت علی خوش ہو جاتے تھے۔ پھر جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ جب کھانا کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں اس لیے کیونکہ ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا، بڑا ہولناک ہوگا، عبوس، ہولناک، قمطریر، سخت ہوگا، سخت، اور ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں وہ عذاب سے بچنے کے لیے کھلا رہے ہیں۔ ہم تم سے نہ کوئی جزا چاہتے ہیں، نہ ہم تم سے کوئی شکریہ چاہتے ہیں۔ یہ وصف نیک لوگوں کا ہوتا ہے۔ یہاں پر قیامت کی ہولناکیوں کو بتانے کے لیے ایک لفظ کم تریر استعمال ہوا۔ کم تریر کہتے ہیں سخت کو، اونٹنی دودھ دیتی ہے لیکن کبھی کبھی دودھ دینے سے وہ انکار کر دیتی ہے، تو جب وہ انکار کرتے ہیں تو بہت سے عرب لوگ دودھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ دیتی نہیں ہے، اور پھر وہ اپنے جسم کو سکر لیتی ہے، دم اٹھا لیتی ہے، اور اس کا جسم بالکل سخت ہو جاتا ہے کہ اب میں دودھ دینے والی نہیں ہوں۔ تب عرب لوگ ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں کہ یہ کم تریر ہو گئی ہے، یعنی یہ بہت سخت ہو گئی ہے۔ قیامت کی سختی کو بتانے کے لیے کم تریر کا لفظ استعمال ہوا۔ تو یہ لوگ جب اتنے نیک اوصاف اپنے اندر لیے ہوئے ہوں گے تو اللہ ان کو اس دن کے برے اثرات سے بچا لے گا اور ان کو تر و تازگی اور سرور عطا فرمائے گا، خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دے گا، اور جو صبر انہوں نے کیا ہے اس کے بدلے میں اللہ ان کو جنت اور ریشمی لباس دے گا۔ ہاں لیکن صبر کرنا ضروری ہے میرے عزیزوں، بخیلی سے بچنا ضروری ہے، اپنے آپ پر دوسرے لوگوں کو ترجیح دینا ضروری ہے۔ ابو الحسن الانطاکی بہت بڑے بزرگ تھے، گھر کے اندر کچھ تھا نہیں خاص کہ اتنے میں 30 سے زائد لوگ مہمان بن کر آ گئے۔ اب اتنے بڑے لوگ تعداد کے اعتبار سے بھی زیادہ گھر کے اندر آ گئے۔ ابو الحسن الانطاکی فکر میں تھے کہ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ گھر کے اندر کچھ ہے یا نہیں، تو چند روٹیاں تھیں، 30 آدمی کھا سکے اتنا مال تھا بھی نہیں، تو انہوں نے کیا ایسا کہ وہ روٹیاں لی اور اس کا چورا کر دیا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور دسترخوان پر ان ٹکڑوں کو اس طرح بچھا دیا،
चिराग लेकर आए और मेहमानों को बुलाया और कहा चलो खाए। सब मेहमानों ने देखा कि बहुत कम खाना है, शायद इनके यहाँ पर इतना ही होगा। तो अबुल हसन ने किया ऐसा कि उन्होंने चिराग बुझा दिया, क्योंकि खाना कम था। चिराग उन्होंने बुझा दिया ताकि जिसको खाना हो वो अच्छे तरीके से खा सके और उसको खाने के अंदर कोई गिल्ट और शर्मिंदगी ना हो कि मैं खा रहा हूँ तो ये आदमी देखेगा मुझे कि इतना कम खाना है फिर भी तू खा रहे। तो हज़रत अबुल हसन ने चिराग ही बुझा दिया ताकि सब लोग आसानी से खा सके। अब चंद अरसे तक इस तरह चिराग बुझा हुआ था। फिर चिराग को जलाया गया, दस्तरखान को उठा लिया गया तो देखा जाता है कि जितनी रोटियां पहले थी इतनी ही रोटियां हैं, किसी ने खाया नहीं। यानी वो जो 30 मेहमान आए थे ने, सब लोग अपने आप पर अपने साथी को तरजीह दे रहे थे कि मैं खा किस तरह सकता हूँ, अगरचे यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं, लेकिन इतना कम खाना है तो मेरा साथी खाए ये मेरे लिए बेहतर है। तो किसी ने खाया ही नहीं, दूसरों की फ़िक्र के अंदर। तो ये ईसार का जज्बा हमारे अंदर मफकूद है, लेकिन पहले लोगों के अंदर मौजूद था। तो ये चीज़ें ज़रूरी है, हम ये काम करेंगे तो बदले में अल्लाह तबारक व तआला हमें बहुत सारा इनाम देंगे। नसई की रिवायत के अंदर है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के रास्ते में जो गुबार आदमी के जिस्म पर लगता है ना, वो और कभी भी जहन्नम का धुआं जमा नहीं हो सकता। आप समझे? यानी आदमी अल्लाह के रास्ते के अंदर जाए और उसके जिस्म पर गुबार जो आता है ना, वो और जहन्नम का धुआं कभी जमा हो ही नहीं सकता। अल्लाह ऐसे आदमी को कभी जहन्नम के अंदर डालेगा ही नहीं। जो अल्लाह के रास्ते में खूब मेहनत करता हो, खा वो जिहाद करता हो, तो खा वो इल्म हासिल करता हो, तो खा वो तबलीगी जमात के अंदर जाता हो, मेहनत मशक्क़त की, गर्द व गुबार अपने ऊपर लग गया, तो अल्लाह ऐसे आदमी पर जहन्नम का धुआं कभी लाएगा ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है। और फिर हुज़ूर ने कहा कि मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों, ईमान और बुख्ल भी कभी भी जमा हो नहीं सकता। आदमी ईमान वाला हो और फिर बखील भी हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर बखील है तो वो ईमान वाला नहीं, ईमान वाला है तो बखील नहीं। तो सखावत एक ऐसी चादर है जिस चादर को पहनना सब पर ज़रूरी। बदले में अल्लाह जन्नत देगा और रेशमी लिबास देगा, बेहतरीन रेशमी लिबास जो आज दुनिया के अंदर हम पर हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये रेशम जो आदमी दुनिया के अंदर पहनेगा, आखिरत के अंदर उसको रेशमी लिबास नहीं पहनाया जाएगा, क्योंकि ये हराम है। औरतों के लिए हलाल है लेकिन मर्दों के लिए हराम। रेशमी लिबास को क्यों हराम किया गया? इसलिए कि इससे तकब्बुर पैदा होता है, और तकब्बुर तो अल्लाह की चादर है। अगर कोई आदमी मसलन अभी आ जाए और तुमको ज़ोर से खींचे, इस तरह के तुम्हारा पूरा कुर्ता ही फट जाए, तो क्या तुम उसका मुंह देखोगे? तुम गुस्से हो जाओगे, गज़बनाक हो जाओगे कि मेरा कुर्ता तूने फाड़ दिया। और फिर हमारा कुर्ता तो होता ही है आलीशान, तो हम तो नवाजेंगे, खूब नवाजेंगे कि तूने मेरा कुर्ता फाड़ दिया, अब मैं या तो तुझे मारूंगा या तुझसे पैसे लूँगा। तकब्बुर मेरे अजीज़ों अल्लाह की चादर है। अल्लाह कहता है कि तकब्बुर मत करो वरना तुम मुझसे मेरी चादर को खींच गए। मेरी चादर को खींचोगे तो क्या मैं तुम्हारा चेहरा देखूंगा? नहीं, मैं बदला लूँगा। आखिरत भी तुम्हारी बर्बाद होगी, दुनिया भी तुम्हारी बर्बाद होगी। इससे तकब्बुर से बच जाओ। रेशम से चूँकि तकब्बुर पैदा होता है, इसलिए रेशमी लिबास को दुनिया के अंदर मर्दों पर हराम हुआ। औरतों के लिए तो ये सब लिबास पहनना आम होते हैं, तो उनके लिए हलाल। लेकिन वो लोग जो इस तरह नेक बनते हैं, दुनिया आखिरत के अंदर अच्छे काम करते हैं, अल्लाह जन्नत में उनको बेहतर से बेहतर रेशमी लिबास पहनाएगा, और ऐसा लिबास कि जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और जन्नत तो ज़बरदस्ती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बुखारी के अंदर ये रिवायत है कि जन्नत के 100 दर्जे हैं, 100 लेवल्स। 2 दर्जों के दरमियान फासला, आसमान और ज़मीन के दरमियान जो फासला है ना, इतना फासला है। तो फिर जो सबसे ऊंची जन्नत होगी उसका क्या हाल होगा? अभी जब दुबई का सफ़र हुआ था तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर भी जाना हुआ था, तो वहाँ पर जब ऊंचाई पर जाते हैं
30वें फ्लोर पर, 40 फ्लोर पर, 50 फ्लोर पर, तो पूरी दुनिया बिल्कुल छोटी छोटी नज़र आती है और आदमी को लज्जत भी बहुत आती है कि यार अपने बिल्कुल ऊपर हैं, पूरी दुनिया नीचे है। यानी आदमी ऊपर रहना पसंद करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर रहना पसंद करते हैं। ये अरब लोग इसीलिए तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे। तो जन्नत जिसके अंदर 100 दर्जे हैं और 2 दर्जों के दरमियान फासला आसमान और ज़मीन के दरमियान का फासला, तो फिर जो आला से आला जन्नत होगी, जन्नतुल फिरदौस, उसके अंदर रहने में कितनी मज़ा आती होगी। सूरह गाशिया के अंदर है कि जो जन्नती लोग होंगे ने, उनको तो ऊंचे ऊंचे बिस्तर भी दिए जाएंगे, ऊंचे ऊंचे बिस्तर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है। हज़रत अबू सईद खुदरी बयान करते हैं कि उस बिस्तर की लंबाई और चौड़ाई 500 साल जितनी होगी। 500 साल लंबाई और 500 साल की चौड़ाई। अब शायद आदमी सवाल करे कि जब 500 साल लंबा होगा तो फिर आदमी इस पर चढ़कर जाएगा किस तरह? क्या 500 साल लगेंगे? नहीं, हम उसके करीब जाएंगे तो वो नीचे आ जाएगा और फिर हम उस पर चढ़ जाएंगे ना, फिर वापस ऊपर चला जाएगा। ये सूरह गाशिया के अंदर है कि जो लोग जन्नत के अंदर जाएंगे उनको बेहतरीन कालीन दिए जाएंगे ताकि उनको रहने के अंदर मज़ा आए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जब किसरा फ़तह हुआ ना, तो बहुत सारा माल गनीमत आया। किसरा के दरबार से एक ज़बरदस्त कालीन भी हज़रत उमर के सामने पेश हुई। वो कालीन इतनी ज़बरदस्त कि हज़रत उमर ने जब उसको देखा तो कहा, ओहो कितनी ज़बरदस्त है ये, रेशम की बनी हुई कालीन, इसके किनारों पर जो अजीब व गरीब नक्श व निगार, जो हरात इस पर लगे हुए। हज़रत उमर तो हज़रत उमर थे, उन्होंने फ़ौरन इसको हटा दिया और कहा कि टुकड़े टुकड़े कर डालो इसके और तमाम सहाबा के दरमियान इसको तकसीम कर दो। एक सहाबी कहते हैं कि मेरे हिस्से में एक टुकड़ा आया, मेरे अजीज़ों, मैंने उस टुकड़े को 80,000 दिरहम में बेचा। जब दुनिया का कालीन ऐसा हो सकता है कि उसका एक टुकड़ा 80,000 चांदी के सिक्कों के अंदर बिकता है, तो फिर जन्नत के कालीन कितने ज़बरदस्त होंगे। फिर जन्नत के अंदर लोग आरामदेह ऊंची नशिस्तों पर टेक लगाएंगे, बैठेंगे, नज़ारा करेंगे, अपने रब का दीदार करेंगे। न जन्नत के अंदर उनको सूरज की तपिश महसूस होगी, न जन्नत के अंदर उनको सख्त किस्म की ठंडी महसूस होगी। कड़ाके का जाड़ा जिसको कहते हैं, या जाड़े की शिद्दत, वो भी इनको महसूस नहीं होगी। और फिर जन्नत के अंदर जो साए हैं वो उन पर हमेशा लगे हुए रहेंगे, कभी भी उनको मुस्तकिल दूसरे साए की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। साए हमेशा हर जगह पर लगे हुए होंगे, उनको गर्मी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। अब शायद कोई ये सवाल कर सकता है कि अभी तो आपने कहा कि जन्नत के अंदर सूरज की तपिश नहीं होगी, सूरज है तो साया है, सूरज नहीं तो फिर साया कहाँ से आएगा? लेकिन यहाँ पर एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सूरज की तपिश लोग महसूस नहीं करेंगे और फिर लंबे लंबे चौड़े चौड़े सायों के अंदर बैठेंगे वो, तो सूरज के बगैर साया कैसा? तो साये के लिए सूरज का होना ज़रूरी नहीं। हो सकता है कि वहाँ पर सूरज के अलावा कोई दूसरी नूरानी अशिया मौजूद हो। अल्लाह की ज़ात है, अर्श है, तो उन नूरानी अशिया की वजह से साया पड़ता हो, मज़ा बहुत आएगी, ये गारंटी है। अब यहाँ वहाँ के सवाल तो ये मुनासिब नहीं। तो सूरज अगर से नहीं है, लेकिन सूरज का होना साये के लिए ज़रूरी नहीं। नूरानी अशिया हो सकती हैं, अर्श वगैरह, जिनकी वजह से साया पड़ता हो और जिनकी वजह से साया बनता हो। और फिर जन्नत के जो फल होंगे वो इस तरह लोगों के आगे राम कर दिए जाएंगे। आजकल फल फ्रूट्स वगैरह हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मशक्क़त करनी पड़ती है, बाज़ार जाना पड़ता है। वहाँ आदमी टेक लगाए हुए होगा, जब मन चाहेगा तो इस तरह हाथ ऊंचा करेगा कि फल डायरेक्ट उसके हाथ में आ जाएगा, उसके सामने जलील हो जाएगा, पस्त हो जाएगा। आदमी बिल्कुल मुतमईन होकर फलों से लुत्फ़अंदोज़ होगा। ये दरअसल अरब लोग जो थे ने, ये खजूर बहुत ज़्यादा खाते थे और खजूर लेने के लिए ने लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे दरख्त पर चढ़ना पड़ता था।
ان کو تکلیف بہت ہوتی تھی، تو کھجوریں ان کو پسند بہت تھی، لیکن حاصل کرنے کے لیے ان کو اونچے اونچے درخت پر چڑھنا پڑتا تھا۔ اس لیے اللہ نے ان کا دل مائل کرنے کے لیے یہ کہا کہ دیکھو جنت کے اندر تو اتنے زبردست پھل فروٹس تم کو ملیں گے کہ تم کو اتنا زیادہ اونچا چڑھنا بھی نہیں پڑے گا، تم بیٹھے ہوگے بستر پر آرام کر رہے ہوگے، ہاتھ بس اونچا کرو گے، یہ بھی مثال دینے کے لیے کہ پھل تمہارے ہاتھ میں ہوگا، تمہارے سامنے پست ہو جائے گا۔ تو یہ جنت کو سمجھانے کے لیے اور جنت کی طرف لوگوں کو مائل کرنے کے لیے یہ ایک نمونہ آپ لوگوں کے سامنے پیش ہوا۔ سایہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات کہی ہے کہ سب سے زیادہ افضل صدقہ اگر کوئی ہونے تو وہ کسی دوسرے آدمی کے لیے سایہ کرنا ہے۔ آج کے زمانے میں ایسی ہی سمجھ لو، کیونکہ پہلے کے زمانے میں سائے کے ذریعے سے لوگوں کو ٹھنڈک پہنچائی جاتی تھی، آج اے سی کے ذریعے سے ٹھنڈک پہنچائی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کسی کے لیے اے سی کا بندوبست کر دیتا ہے تو میری ناقص رائے کے مطابق یہ سب سے زیادہ افضل صدقہ ہوگا کہ اس کو ٹھنڈک پہنچے گی اور تم کو دعا دے گا۔ ہاں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھی کی ہے اس شخص پر جو لوگوں کے سایوں کے اندر بول و براش کرے۔ پہلے کے زمانے میں سائے ہوتے تھے، درخت ہوتے تھے، بہت سے لوگ وہاں پر ہی بول و براش کر دیتے تھے۔ اب اگر وہاں پر وہ بول و براش کریں گے تو پھر کیا دوسرا آدمی اس سائے سے مستفید ہو سکے گا؟ نہیں، کیونکہ وہاں پر تو نجاست لگی ہوئی ہے۔ تو حضور نے ایسے آدمی پر لعنت بھی کی ہے، کیونکہ اس نے ایک عالی شان نعمت کو اس طرح لوگوں کے سامنے خراب کر دیا۔ جنتی لوگوں کو انشاءاللہ ایسی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ جنتی لوگوں کو اونچے اونچے درخت بھی سامنے نظر آئیں گے اور سائے بھی لمبے چوڑے، اور پھر پھل فروٹس بھی ان کے سامنے ہر وقت حاضر ہوں۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی زندگی اچھی گزارے، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ اگر ہم ہماری زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، گھر والے شکایت کرتے ہیں، تو اس صورت میں ہم مسلمان کہلانے کے حقداری نہیں، تو جنت کے حصول کی تو بہت دور کی بات ہوئی۔ آپ اگر یہاں پر دیکھو گے نا تو حدیث کے اندر زبان اور ہاتھ کا تذکرہ ہوا، کسی دوسرے عضو کا تذکرہ نہیں ہوا۔ حالانکہ پیروں کے ذریعے سے، سر کے ذریعے سے، کسی بھی حصے کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے، لیکن حدیث کے اندر خصوصی طور پر زبان اور ہاتھ کا تذکرہ کیوں ہوا؟ اسی لیے ہوا کہ اللہ یہاں پر متنبہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر تکلیف کسی کو کسی سے پہنچتی ہے نا تو وہ زبان اور ہاتھ سے پہنچتی ہے، اور پھر اس میں زبان کا تذکرہ پہلے کرنا اور ہاتھ کا تذکرہ بعد میں کرنا اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے کہ زبان کی تکلیف ہاتھ کی تکلیف سے زیادہ سخت بھی ہے اور اس سے تکلیف زیادہ پہنچائی بھی جاتی ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، آدمی اگر ہاتھ کے ذریعے سے کسی کو مارتا ہے تو کتنا مارے گا؟ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر تھک جائے گا وہ، اور زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف دینی ہو تو پورا دن بھی بات کرتے رہو، زبان کبھی تھکے گی نہیں، تو زبان سے تکلیف زیادہ ہوئی نا۔ اسی طرح آدمی اگر ہاتھ کے ذریعے سے کسی کو مارتا ہے تو ہاتھ کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ زبان کے ذریعے سے کسی کا دل دکھا دیا، زبان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو زبان کے ذریعے سے اب تکلیف زیادہ پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ ہاتھ کے ذریعے سے تم مار سکتے ہو کس کو؟ جو سامنے موجود ہو اس کو۔ زبان کے ذریعے سے تم تکلیف سامنے والے کو بھی پہنچا سکتے ہو، اور جو امریکہ اور کینیڈا کے اندر بیٹھا ہوا ہو نا، تمہارے سامنے نہ ہو، اس کو بھی تم پہنچا سکتے ہو، غیبت کر کے، اس کے بارے میں کوئی جھوٹی بات کہہ کر۔ نہیں، زبان کے ذریعے سے جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ زیادہ دل پر چوٹ دیتی ہے۔ کبھی کبھی آدمی ایسے بول لیتا ہے کہ سامنے والا کہتا ہے کہ تھپڑ لگا دیتا نا تو یہ زیادہ مناسب تھا، اتنی کڑوی بات تو نے کہی ہے کہ اگر سمندر کے اندر اس کو رکھ دیا جائے نا تو پورا سمندر کروا ہو جائے، تو اگر تھپڑ لگا دیتا نا اور تو مار دیتا مجھے تو یہ میرے لیے زیادہ بہتر تھا تیری اس بات کے سننے کے مقابلے میں۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے، جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ بھالوں کے زخم، نیزوں کے زخم اور تلوار کے زخم ان کا علاج ہے، لیکن زبان کے زخم کا کوئی علاج نہیں۔ وہ پھر دل
جب ایک مرتبہ زبان کے ذریعے سے زخمی ہو جاتا ہے پھر اس کو علاج جلدی نہیں دیا جا سکتا. تو ہم لوگوں کو تکلیف دینے سے بچیں، زبان کے ذریعے سے بھی تکلیف نہ دیں، اسی طرح ہاتھ کے ذریعے سے بھی تکلیف نہ دیں. جب ہم تکلیف نہیں دیں گے تو اس صورت میں جنت کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتوں سے ہم کو سرفراز کیا جائے گا. جنت کی کچھ نعمتوں کا تذکرہ میرے عزیزو آپ لوگوں کے سامنے ابھی ہوا، کچھ نعمتوں کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے ہونے والا ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں کریں گے. اب یہاں پر جو جنت کا تذکرہ ہوا ہے نا، پہلے زمانے کے جو عرب لوگ تھے نا، ان کا دل مائل کرنے کے لیے جنت کا تذکرہ ہوا. یہ لوگ جب یہ تذکرہ سنتے تھے نا تو چونکہ ان کے زمانے میں ٹیکنالوجی تھی نہیں اور بہت زیادہ ترقی یافتہ ملک ان کے زمانے میں تھا نہیں، یہ تو بیچارے اونٹ کو چرانے والے لوگ تھے، دیہاتی قسم کے لوگ تھے. اس لیے یہ تذکرہ سن کر یہ لوگ جھوم جاتے تھے اور بہت خوش ہوتے تھے کہ یار جنت کے اندر تو مزے ہی مزے. اب 1400 سال ہو گئے، ہمارے سامنے ٹیکنالوجی ہے، تو اس طرح کا اثر جنت کے معاملے میں ہم پر نہیں ہوتا. تو یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھو اللہ نے ان کا دل بہلایا اور ان کو جنت کی طرف مائل کیا، تو پھر ان کو قرآن پر سچا یقین ہوا اور جنت کے شوق کے اندر انہوں نے دین کو پھیلایا اور وہ دین پھر بالآخر 1400 سال بعد ہم تک پہنچا. میرے عزیزو، اگر جنت کو ایک دم ہائی فائیو طریقے سے سمجھایا جاتا ہے ان کو اور بالکل الگ تھلگ طریقے سے ان کو سمجھایا جاتا تو کیا یہ لوگ جنت کی طرف مائل ہوتے؟ نہیں ہوتے، نہیں پھر دین کو پھیلاتے بھی نہیں. آپ سمجھے؟ تو قرآن کے ذریعے سے جنت کو آسان کر کے پیش کیا گیا ان لوگوں کے سامنے جو اول مخاطب تھے، تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا اور شوق کے اندر دین کو پھیلایا اور دین ہم تک پہنچا. اگر جنت کا کچھ الگ تذکرہ ہوتا یہاں پر اور بالکل آگے بڑھ کر ہائی فائیو طریقے سے جنت کو سمجھایا جاتا تو اس صورت میں ہو سکتا کہ وہ بات سمجھتے نہیں، اور جب سمجھتے نہیں تو پھر سمجھاتے کس طرح؟ آپ سمجھے؟ تو یہ جنت کا جو تذکرہ ہے نا، یہ ان لوگوں کو بہلانے کے لیے تھا. ہمیں تو جنت کے بارے میں اگر شوق حاصل کرنا ہے تو یہی کہ بھائی جنت دنیا سے بہت زیادہ بہتر ہوگی. یہ دنیا کے اندر تکلیف ہے، رنج ہے، غم ہے، زندگی ہے، لیکن زندگی کے بعد موت ہے. جنت کے اندر تو کچھ نہیں. تو ہم فقط جنت کا ایسا تذکرہ ہمارے دلوں کے اندر اگر رکھیں تو اس صورت میں ہم جنت کا جو حقیقی مرتبہ ہے اس کا کچھ احساس دل کے اندر پیدا کر سکتے ہیں. اور جنت کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہی ہے کہ اس کے اندر تو مزے کی چیزیں ہر طرح کی موجود ہوں گی اور اتنا مزہ آئے گا کہ تم ابھی تمہارے ذہنوں کے ذریعے سے اس کو سوچنے جاؤ گے نا تب بھی تم اس کو سوچ نہیں سکتے. تم اگر اس کا نمونہ آنکھوں کے ذریعے سے دیکھنا چاہو تب بھی تم آنکھوں کے ذریعے سے اس کا نمونہ نہیں دیکھ سکتے. اس کا تذکرہ اور اس کے نمونے کا تذکرہ سننا چاہو تو تم کانوں کے ذریعے سے سن نہیں سکتے. یہ خیالوں سے بالا تر چیز ہے. بس ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی کہ اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما، جہنم سے ہمیں بچا دے اور جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے. اس لیے کہ جنت بہت بہتر جگہ ہے. اب وہ کیسی ہے تو اس کا مکمل وصف بیان کرنے سے ہم عاجز ہیں. سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے، جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ دے. مولا جہنم سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ سکھ سے نواز، دکھ سے پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ طاقت سے نواز، قوت سے نواز، بیماری کمزوری ضعف سے اللہ پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ خیر سے نواز، شر سے پوری پوری حفاظت فرما. مولا کریم جو تراویح ہم نے ادا کی اس کو قبول فرما، جو تفسیر ہوئی ہے اس کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں قبول فرما، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے ناراض مت ہو. اے اللہ جب تک ہم زندہ ہیں سنت ہی پر ہمیں زندہ رکھ، اور جب ہماری موت آئے تو سنت ہی کے مطابق ہمیں موت عطا فرمانا. اے اللہ بے شک جنت کی نعمتیں بڑی حسین ہیں، جنت بڑی حسین ہے، جنت بہت عالی شان مقام ہے. اے اللہ جب دنیا پر ہم فدا ہو جاتے ہیں تو جنت کا مقام کیسا ہوگا.
اے اللہ جنت کے اندر ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے اور جنت کا تو ہمیں مستحق بنا دے۔ اے اللہ جو تفسیر ہوئی ہے اس کو قبول فرما، ہر عمل کو قبول فرما، روزے کو قبول فرما، نماز کو قبول فرما، تلاوت قرآن کو قبول فرما، ہمیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔